بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین چیزیں آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جی، اور ایک چیز تو بڑی اہم ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دو آراء ہیں اور دو قسم کے یہاں پہ گروپس ہیں۔ ایک گروپ تو یہ کہتا تھا جناب کہ شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے تاکہ ورکنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے، پارلیمنٹ کے اندر ایک ورکنگ ریلیشن شروع ہو جائے، ورکنگ شروع ہو جائے، کمیٹیاں بن جائیں اینڈ تھنگز لائک دیٹ۔ لیکن ایک گروپ ایسا بھی ہے جو بالکل اس کی مخالفت آج بھی کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ دیکھ لیجئے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پارلیمنٹ نہیں چلے گی اور اپوزیشن اسی طرح کے ایشوز کھڑی کرتی رہے گی، اور ورکنگ ریلیشن قائم کرنے کی آپ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا۔ یہاں تک بھی کہا گیا، فواد چودھری صاحب نے یہاں تک کہا کہ جناب جس نے بھی مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ جناب شہباز شریف صاحب کو چیئرمین بنا دیا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، وہ غلط مشورہ دیا ہے۔ اس سے بالکل کلیئر کٹ ایک چیز سامنے آ جاتی ہے جناب کہ یہاں پہ دو مختلف رائے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ ناؤ سیکنڈلی، جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے وہ اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی جو ابھی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا جو ابھی لا ہے اس کے تحت جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، وہ اگر اسی طرح ہوتی رہی اکاؤنٹیبلٹی تو اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ سوال ہے، کیونکہ اینڈ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلتا۔ انویسٹیگیشن بہت اچھی ہے نیب کی، لا کے ڈپارٹمنٹ بھی قدرے بہتر ہے، لیکن جب عدالتوں میں جا کے پروف کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ایز سچ چیزیں نکلتی نہیں ہیں، بنتی نہیں ہیں، اور جو لوگ جو ہیں جن پہ الزامات ہوتے ہیں دے جسٹ واک آؤٹ اسمائلنگ اینڈ لافنگ۔ سو اینڈ ریزلٹ لوگ مانگتے ہیں، اینڈ ریزلٹ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اینڈ ریزلٹ چاہیے، کیونکہ اینڈ ریزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی دولت لوٹی ہوئی ہے اس کو واپس لے کے، ٹپیکل سینٹینس ہے لیکن واپس لے کے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اٹس اے ٹف جاب، لیکن لوگ چاہتے یہ ہیں کہ وہ واپس لائیں پیسے اور یہاں پہ ملک کے اندر آئیں، اور یہی ایک سلوگن تھا جس کو لے کے پی ٹی آئی آئی تھی، اور یہ کیا اس پہ پورا کر سکیں گے اس کو یا نہیں، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں۔ اکانومی کے لیے بھی بات کروں گا میں، کیونکہ اکانومی بہت ضروری ہے، اور اکنامک کنڈیشنز ہماری ہے کیا ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کا موقف ہے، اور دیکھا جائے تو ویسے بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ آخری کچھ مہینوں میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی انہوں نے کچھ ایسے ڈیسیجن بھی لیے تھے کہ آئندہ آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہو، اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو تو اس کو بھی 1 سال تک یا 6 مہینے تک سمجھ ہی نہ آئے کہ ہوا کیا۔ اسی فیز سے گزر رہی ہے پی ٹی آئی، لیکن دین اگین لوگ اس کا حل بھی چاہتے ہیں، کہ چاہتے یہ ہے کہ جناب اس کا کوئی حل بھی نکلے، اور یہ نہ نظر آئے کہ جناب پی ٹی آئی کے پاس جو ٹیم ہے وہ انڈر 19 کی ٹیم نہ تصور کی جائے۔ بڑا اچھا موقف ہے جناب پی ٹی آئی والوں کا بھی کہ جو ایکسپیرینسڈ لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کے پاس تھے یا نون لیگ کے پاس تھے، انہوں نے یہاں پہ کیا کر لیا جناب، انہوں نے رuthless بورونگ کی، بے رحمانہ طریقے سے بورونگ کی، اور واپس پیسے دینے کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا ان گورنمنٹس کے پاس جو پریویس گورنمنٹس تھی۔ لیکن کیا ابھی جو حکومت ہے وہ کوئی اچھے طریقے سے کارڈز پلے کر رہی ہے یا نہیں؟ ان سب چیزوں کے سوالات میں جاننا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پیپلز پارٹی سے، اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اسکرین پہ آپ کے نمبر آ رہا ہے جناب، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور میرے پینل سے کوئی سوالات کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا، اور کوئی سجیشن ہو تو بھی دیجیے گا۔ نمبر ہے 051-280-5030۔ میں شروع کرنا چاہوں گا شہزاد چودھری صاحب سے، میرے خیال میں کر لیں جی۔ شہزاد چودھری صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا، لوگ اینڈ ریزلٹ مانگتے ہیں جی، نتیجہ چاہیے لوگوں کو، اور اب تھوڑا سا صبر کا پیمانہ بھی کسی حد تک لبریز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج آپ نے ایک پیس لکھا تھا، اور وہ دی نیوز اخبار میں لکھا تھا آپ نے ایکونامکس جی، اس کی آپ نے پارٹ 1 دی ہے، مجھے ذرا پہلے وہ سمجھا دیں اور پھر میں ذرا آگے چلوں، کیونکہ اس میں آپ نے ذکر کیا تھا
ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے دور کا بھی, شعیب خان صاحب کے دور کا بھی, اور جو بڑی بڑی پارٹیز, جو بڑے بڑے فیملیز تھی, جیسے سیگل فیملی تھی, اور یہ لوگ تھے جو بالکل ملک کے اندر انڈسٹریز تھے, 20-22 فیملیز تھی جو چلاتی تھی ملک کی انڈسٹری کو. اس دور کا بھی ذکر کیا آپ نے. اس میں سے واٹ از دا نیٹ شیل کے کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی ذرا وہ تو بتا دیں ہمیں. دیکھیے جی, بنیادی طور پر وہ جو میرا آج کا مضمون ہے نیوز کے اندر, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ایسی سطح سیٹ کی جائے, ایک پیمائش سیٹ کیا جائے اگلے آنے والے مضمون کے لیے, جو کہ اسی کا دوسرا حصہ ہوگا, جس میں بیسیکلی بنیاد یہ ہے کہ ہماری جو معیشت ہے یہ اب 2 حصوں میں بٹ چکی ہے. ایک حصہ ہے ریاست کا, جس کے اندر کہ ریاست کی معیشت ہے, جس کے اندر آج ریاست کو بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی ہوئی ہے, اور اس کو, لیکن اس کا تعلق عوام کے ساتھ کچھ نہیں ہے. عوام کی اپنی ایک علیحدہ معیشت ہے, جس کے اندر کہ جو بیئرلی ایک سبسسٹنس قسم کی معیشت ہے, ان کو بس زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے. ان کا اپنا ان ریگولیٹڈ ارریگولر کائنڈ آف ایک معیشت ہے جس نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. اچھا, جب آپ کہتے ہیں کہ میری بیلنس آف پیمنٹ خراب ہو گئی ہے تو عوام کو سمجھ نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہے. آپ کہتے ہیں میرے ڈیفیسٹ ڈبل ڈیفیسٹ ہو گئے ہیں, ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا. اور ہاں, ان کو اثر پڑتا ہے جب آپ کا ڈالر آپ مہنگا کر دیتے ہیں, یا آپ کچھ اور ایسی چیز, انفلیشن بڑھ جاتی ہے, قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اس سے تو بیسک بنیاد اس کی یہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ ہو گئی بات. دوسرا آپ کا اسی سے جڑا ہوا, میں جواب دیتا ہوں آپ کا سوال کا, کہ لوگ چاہتے ہیں جی کوئی نتیجہ نکلے. لوگوں کو سب سے پہلے کیا یہ پتا ہے کہ خرابی ہے کیا؟ یعنی جب تک خرابی لوگوں کو پتا نہ ہو, صرف موٹی نظر کے اندر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں لوٹ لیا گیا. اور وہ بھی احساس میرا خیال ہے کہ عمران خان کی پچھلے 4 سال کی کیمپین نے یہ دلایا, یا وہ سامنے لے کے آئی, کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے. کون لوٹ کے لے گیا, کیسے لے گیا, کیسے لٹ گیا, اچھا ہم نے کب پیسہ دیا تھا, یہ وہ ساری چیزیں جس سے آپ کا عام آدمی ٹوٹلی ان ریلیٹڈ ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ صابن کی گاچی جو ہے, جو پہلے 2 روپے میں آتی تھی, آپ 15 روپے میں آتی ہے, اور اس کو وہ 13 روپے اسی دکاندار کو دینے ہیں. لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی بنیاد کہاں پہ جا کے بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے ہماری معیشت کا اور عام آدمی کی زندگی کا, اس کی وجہ سے عام آدمی شاید اس طرح انفلوئنس نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے ناموں سے جو کہ ہمارے فائنانس منسٹرز استعمال کرتے ہیں, بیلنس آف پیمنٹ, ڈبل ڈیفیسٹ, ڈوئل ڈیفیسٹ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ان چیزوں سے. لیکن اس کی زندگی کے اندر مشکلات بڑھتی جاتی ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے کھا گئے. اب کھانے والوں کے اوپر آپ کا سوال آتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی, میرا خیال ہے صرف کھانے والوں سے, جیسا آپ نے کہا, ان کو سزائیں دینے سے ان کی ہر چیز معاف صاف نہیں ہو جائے گی. کیا کوئی ایسا ذریعہ بھی ہے کہ وہ پیسہ واپس آ سکے؟ پہلا سوال. نمبر 2, اگر وہ پیسہ واپس نہیں آ سکتا کیونکہ دنیا کے قوانین اس نوعیت کے ہیں, تو کیا یہ انشور کرایا جا سکتا ہے کہ عام پاکستانی کا پیسہ اس طریقے سے بے دریغ طریقے سے لوٹا نہیں جائے گا؟ اور نمبر 2, وہ باہر ایسا نہیں جائے گا جہاں پر بڑی بڑی پراپرٹیز جا کے بنائی جائیں گی. تو میرا خیال ہے آج کا پاکستان کا مسئلہ ان 2-3 سوالوں میں بن چکا ہوا ہے. کھوکھر صاحب, ڈو یو ایگری ود دس تھنگ کہ لوگوں کو تو عام بات سمجھ آئے گی نا؟ بات صحیح ہے شہزاد چودھری صاحب کی کہ جناب صابن کنے دا ہو گیا ہے, پیسے کنے دینے نے, جو اتنے ہیوی ویٹ قسم کے لینگویج یا ورڈز یوز کیے جاتے ہیں, یا عوام پہ ڈال دیے جاتے ہیں, وہ سمجھ نہیں آتی انہیں کہ ڈیفیسٹ کتنا ہو گیا تو جناب انٹرنل ڈیٹ کتنا ہے تو ایکسٹرنل ڈیٹ کتنا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی. تو ہاؤ شوڈ دا گورنمنٹ ٹیکل اٹ؟ مطلب آپ ایک ایز اے نیوٹرل پولیٹیشین ہو کے ذرا بتائیں. دیکھیں, میں اتفاق کرتا ہوں جو ایئر مارشل صاحب نے کہا, عوام کو یہ بہت ٹیکنیکل فگرز انہیں نہیں سمجھ آتی, اور جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی روزمرہ کی زندگی کتنی آسان ہوئی ہے کسی حکومت کے آنے سے, یا کتنی مشکل ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اب پچھلے 100-125 دنوں میں, 4 مہینے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے, ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, اس کے لیے بجلی مہنگی ہو گئی, اس کے لیے گیس مہنگی ہو گئی, اس کے لیے پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس کے لیے اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو گئی, کسان کے لیے کھادیں مہنگی ہو گئیں. تو یہ ساری چیزوں کا جو ایکیومولیٹو افیکٹ ہے وہ ابھی تو معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی یہ شروعات ہیں. مہنگائی کا آج جو تناسب ہے وہ تقریباً 6.5 سے 7% تک ہے. ٹھیک. اور جوں وقت آگے گزرتا جائے گا, کیونکہ ہماری معیشت کا بہت زیادہ انحصار جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہے. خود تو ہم کوئی چیز کو ایسے قابل ذکر بناتے نہیں ہیں, اور اب ایگریکلچرل ایکسپورٹس ہماری زیادہ ہیں, اور ٹیکسٹائل. تو امپورٹس, ڈالر مہنگا ہوا ہے, روپے کی قدر گری ہے,
اور جتنے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ آنے والے وقت میں جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، اس کی شرح جو آج 6.5 سے 7% پر ہے وہ دگنی ہو جائے گی، یعنی کہ 2019 کے آخر تک وہ شاید 15% تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس سے عام آدمی کو جو زندگی ہے وہ تو انتہائی مشکل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کریکٹ کیسے کیا جائے۔ میری نظر میں ہماری اکانومی کے اندر جو سٹرکچرل پرابلمز ہیں ان کو آج تک ایڈریس نہیں کیا گیا، اور اگر ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو ان کو ایک بڑے بیوروکریٹک طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی۔ کسی بھی اکانومی کا دار و مدار جو ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ اس کے ریونیو کلیکشن کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے، جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، وہ انتہائی کم ہے۔ اس کا موازنہ آپ افریقہ کے ممالک سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹیکس دینے کا کلچر موجود نہیں ہے، اور جو ٹیکس دے رہے ہیں گھوم پھر کر واپس وہی پینلائز ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فگر تقریباً اگر آپ آج بھی دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ایکچوئل جو ٹیکس پیئر ہے وہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے، اور اس 7 لاکھ میں سے 5 لاکھ کے لگ بھگ سیلریڈ کلاس ہے جن سے ایٹ سورس ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے، اور باقی تقریباً 2 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں 22 کروڑ کے اس 21 کروڑ کے ملک، اور وہ انہی 7 لاکھ پہ نزلہ بھی گرتا ہے، اور انہی پہ نزلہ بھی گرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو کریکٹ کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ایف بی آر ہے، جو ہمارا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا ادارہ ہے، اس کو بالکل ٹوٹلی ریویمپ کرنا پڑے گا، ٹیکس کے نظام کو بھی ریویمپ کرنا پڑے گا۔ میں وکیل ہوں لیکن مجھے بھی جب ٹیکس ریٹرن بھرنی پڑتی ہے تو میں بھی کوئی گھنٹہ 1-2 گھنٹے اس کے اندر چکرا جاتا ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ یار کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ کمپلیکیٹڈ ہے۔ آسان نظام ہو، لوگوں کو ٹیکس دینے کا ایک تو کلچر بھی فروغ دینا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد بہت سی ہمیں چیزیں ایسی بھی ایڈریس کرنی پڑیں گی کہ جو ہماری معیشت کی جو بیک بون ہے، جس طرح آپ اس کے اندر ایگریکلچر لے لیں۔ اب انڈیا میں اس وقت جو وہاں کا جو کسان ہے اس کے لیے پاکستانی یوریا کی جو کھاد ہے وہ 500 روپے کی ہے، اور ہمارے ہاں یوریا کی جو کھاد ہے وہ 1900 روپے کی ہے آج۔ اب فرق اس کا دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنا ہیویلی سبسیڈائزڈ ہے ایگریکلچر، ایکسپورٹس ان کی ساری وہ اس کو سبسیڈائز انہوں نے اس لیے کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور ڈالر لے کے آئیں گے اپنے ملک کے اندر۔ بالکل ٹھیک، اور فارمر کو بھی فائدہ ہے، بالکل ٹھیک، اور پھر اس کا ریزلٹنٹلی افیکٹ جو ہے لوگوں کو بھی فائدہ ہے کہ روزمرہ کی جو اجناس ہیں وہ بھی سستی۔ تو ہمیں تو بہت سی چیزیں ایڈریس کرنی پڑیں گی، لیکن ابھی اس ساری صورتحال میں جو چیزیں پریشان کر رہی ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں انسرٹینٹی ہے، سٹاک مارکیٹس آپ کے گرے ہیں، بلڈ باتس ہوئے ہیں وہاں پر، وہ ہے بے یقینی کی فضا، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک کوئی واضح پالیسی ڈائریکشن نہیں دے سکی کہ اکانومی کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے گورنمنٹ کو کہ ان کے مطلب کہ ان کے سلیوز میں کیا ہے، کون سے کارڈز ہیں جو چیسٹ پہ ہولڈ کر کے اپنے بیٹھے ہوئے گورنمنٹ والوں کو شاید پتہ ہے اس چیز کا، شاید کہ ان کو پتہ ہے ان کے پاس پیسہ ہے یا ان کے پاس پیسہ آنا ہے یا ان کی سچویشن کیا ہے، لیکن وہ اپنا سارے کارڈ شو نہیں کر رہے، صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ پیپلز پارٹی ہو گئی یا نون لیگ ہو گئی یا ان کے اوپوننٹس جو ہیں ان کو پتہ نہ چل جائے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ کیا یہ وجہ ہے یا واقعی ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں؟ نہیں، اسٹریٹجی ہے ہی نہیں۔ مارکیٹ کے اندر دیکھیں، فائنینشیل مارکیٹس ایک بڑے ڈفرینٹ طریقے سے رسپونڈ کرتی ہیں۔ اب اس میں وزیر خزانہ کا ایک کہا ہوا لفظ مارکیٹ کو اوپر بھی لے کے جا سکتا ہے اور مارکیٹ کو نیچے بھی لے کے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پچھلے دنوں ہوا اس سلسلے میں، جس میں وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹس ڈالر ڈی ویلیویشن کے حوالے سے اور جو وزیر اعظم کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اب اس میں اتنی بڑی کانٹرڈکشن تھی کہ اس نے مارکیٹس کے اندر جو میسج بھیجا کہ اس ملک کو چلا کون رہا ہے، ڈائریکشن تو ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر اگلے دن اور اسے اگلے دن آپ کے سٹاک مارکیٹس میں بلڈ باتھ ہو گیا اور آپ کے روپی جو تھا وہ کہاں ڈی ویلیو ہوا اور ڈالر کہاں چڑھ گیا، اور یہ ٹرینڈ ابھی تک جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کو پہلے دن سے جو کلیئرٹی لے کے آنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی ماننی پڑیں گی، کیونکہ ہماری اس وقت صورتحال انفارچونیٹلی ہے ہی ایسے، لیکن وہ اپنے الیکشن کے ریٹورک کے اندر پھنس گئے، اور جو خان صاحب نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹس دے دیں کہ جی کہ میں پہلے دن ہی حکومت میں آؤں گا تو 200 ارب ڈالر اس ملک میں آ جانا ہے، اوورسیز پاکستانیز نے ڈالروں کی بارش کر دینی ہے، اور اگر میں آئی ایم ایف، میں تو خودداری کا تحفظ کروں گا، آئی ایم ایف سے بہتر تو میں جا کے خودکشی کر لوں، تو اس اپنے پولیٹیکل ریٹورک میں پھنس گئے۔ تو اب اس کی وجہ سے اب ایونچولی
जनवरी में बोर्ड बैठ रहा है IMF का, और फिर वहीं पर हमें जाना पड़ेगा। ये शहजाद चौधरी साहब, ये हम क्लियर बात गवर्नमेंट खुद इंटेंशनली नहीं बता रही, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इंटेंशनली नहीं बता रही गवर्नमेंट के उसकी स्लीव्स में क्या है, या उसने कौन से कार्ड्स होल्ड करके रखे हुए अपने चेस्ट पे पास रखे हुए हैं, लगा के रखे हुए हैं कि जनाब बताना नहीं चाह रही कि शायद कोई उनके साथ कोई हैंड ना कर लें अपोजिशन वाले, या कोई उनके पास प्लान है ही नहीं एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, जैसे मुस्तफा साहब कह रहे हैं। देखिए, मैंने जिससे आपसे कहा ना कि पाकिस्तान का मसला ये है कि जो हुकूमत जो भी हुकूमत आती है उसका आप कोई भी बजट निकाल के देख लें, वो तकरीबन उसका रेवेन्यू 4 खरब का होगा और उसका जो अखराजात है वो 5.5 खरब का तखमीना होगा, यानी 4000 अरब और 5,500 अरब ये, और 1500 अरब का बीच में फर्क होगा। अच्छा, इन 4000 अरब का जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है? इसमें से 25% चला जाता है आपके डिफेंस के पास, 25 से 30% आप दे देते हैं कर्जों की पेमेंट के अंदर, 25% आप दे देते हैं डेवलपमेंट के अंदर, AFDP कहते हैं उसको, लेकिन आमतौर पे ये जितने भी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं, MNAs, MPs, सेनेटर्स, इनको हिस्सा दे दिया जाता है उसी मद में कि ये जाके तो अपनी डेवलपमेंट करें अपने इलाकों में। दिया इसलिए जाता है, कितनी डेवलपमेंट होती है कितनी नहीं होती वो एक अलग चीज़ है। और फिर उसके बाद 25% या जितनी रह जाती है उससे गवर्नमेंट जो बन गई है, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट के बाकी गवर्नमेंट चलती है। ये है असल में अब इनके पास आम आदमी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। वो जो डेवलपमेंट हम फंड्स के लिए इन्होंने कोई 1000 एक अलहदा रखा होता है, 1000 कम हो के अब 661 रह गया, 670 रह गया, 670 अरब के करीब, क्योंकि इतने पैसे नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा ये इस्तेमाल कर चुके होते हैं, कर्जों की मद में देना होता है वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आम आदमी की जिंदगी के अंदर जब तक उसको फर्क टच नहीं करेगा, ये इकोनॉमी उनकी जिंदगी को टच नहीं करेगी, उस वक्त तक उस आदमी का स्टेक नहीं है इसके अंदर। वो टैक्स भी नहीं देगा, उसको टैक्स का पता ही नहीं है, ना उसकी रोजी बढ़ती है, ना उसकी कमाई बढ़ती है, ना उसको ये पता है कि मैंने ये इसलिए करना है क्योंकि इससे पैसा मेरी हुकूमत को या मेरे मुल्क को जाता है, और मेरा मुल्क फिर ऐसी जगहों पे खर्च करता है जिसमें मेरे रास्ते बनते हैं, सड़कें बनती हैं, मार्केट टू क्या होता है, रोड टू विलेज टू रोड, मार्केट तो रोड्स बनती हैं। ये तमाम चीजें जब नहीं उसको पता तो वो अपनी मईशत के अंदर इर्रेगुलर अनरेगुलेटेड एक किस्म की आप समझें तो ब्लैक मार्केट के अंदर वो जिंदा रह रहा है। ब्लैक मार्केट से मुराद ये है कि ऐसी मार्केट जो कि कवर्ड नहीं है, वाइट नहीं है, और वो उसके अंदर उस किस्म का उसका निज़ाम चल रहा है। तो इसलिए वो जो बात कर रहे हैं अपना मुस्तफ़ा खोखर साहब, वो बिल्कुल सही बात है कि हमें टैक्स टू GDP बढ़ाना है, हमें एक टैक्स का निज़ाम अच्छा लेके आना है, हमें रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है, हमें ये सारे वो मामलात हैं जो कि अपर क्रस्ट को इफेक्ट करते हैं। आपकी फौज, आपकी गवर्नमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, मैं, आप, मुस्तफ़ा खोखर, हम सब के सब इस सारे निज़ाम से इफेक्ट होते हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो 90% या 95% लोग हैं, उनकी जिंदगियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये है वो डिस्कनेक्ट जिसकी वजह से किसी के टैक्स कॉमन नहीं है, कोई टैक्स को समझता नहीं है, कोई देना नहीं चाहता, कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। और चूंकि सवाल नहीं पूछा जाता तो इसलिए ये जो पैसा जब ये आगे पीछे फ्रिटर हो जाता है तो आप ये नहीं पूछ पाते कि भाई ये मेरा पैसा था, ये कहां चला गया। कभी आपको वो जैसा हम कहते हैं कि लंदन में मिलता है, कभी अमेरिका में मिलता है, कभी दुबई में मिलता है, कभी आपको पेरिस में मिलता है, कभी मुल्क के अंदर ही मिल जाता है बहुत सारी जगहों पे, और ये सवालात उठाए जाते हैं मुल्क के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन इनके चूंकि जवाबात ना सवाल पूछने वाले इतने काबिल हैं, ये जो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, ये सारे का सारा निजाम आपस में हम सवाल करते हैं, आपस में जवाब देते हैं, हर एक को पता है कि असल बात हो क्या रही है, लेकिन ये खेल है जिसको हमने रचाया हुआ है। सिर्फ एक चीज कहूंगा, मेरी अपनी नजर में इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है इस खेल का। अच्छा, मैं कोई पिछले 4-5 साल से 10 साल से जब से ये बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स विल हैव टू चेंज। सियासत को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, सियासत को ये जो फायदा है आम आदमी के पास लाना पड़ेगा। सेहत के मद में, तालीम के मद में, पीने के साफ पानी के मद में, उसकी जिंदगी के अंदर आसानियों के मद में, जब तक ये चीजें नहीं आएंगी उसको ये नहीं पता कि ये रियासत मेरी है। वो नारे तो बहुत लगाता है लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है, दर हकीकत फायदे हासिल नहीं कर पा रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिसने कि इस निजाम को डिस्कनेक्टेड रखा हुआ है, और वो नई चीजें हो पा रही
ورنہ میں اور آپ ہی وہ ٹیکس دیتے رہیں گے اور میں اور آپ ہی وہ ٹیکس کھاتے رہیں گے. عام آدمی کو کبھی وہ ٹچ نہیں ہوگا. دس ہیز ٹو بگن ٹو ڈسینڈ ڈاؤن ٹو دا پیپل. جب تک وہ نہیں آئے گا اس وقت تک سب کے سب مل کے یکجان ہو کے نہیں چلیں گے, اور اس میں برکت نہیں پڑے گی, اس میں تیزی نہیں آئے گی, اس میں ویلتھ کریٹ نہیں ہوگی, یہ معاشرہ اور یہ اکانومی آگے چل نہیں پائے گی. ویری ٹرو جی, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں اسی بات پہ اسی کو لے کے آگے چلوں گا. میں ایک نیا کویشچن آفٹر دا بریک آئی ول کم اپ ود اے نیو کویشچن. میں پہلے بتاتا چلتا ہوں اس کو. ایک تو تھوڑی سی سیاست کی طرف بھی آ جائے گی, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کہتے تھے شہباز شریف کو نہیں بنانا, پریسیڈنٹ رہا ہے کہ اپوزیشن سے ہی لیا جاتا ہے, لیکن نہیں بنانا چاہ رہے تھے. اب گورنمنٹ نے ہینڈز اپ کر دیا اور کہا جی بالکل بنا لیتے ہیں. اس کے اندر بھی دو آراء ہیں پی ٹی آئی کے اندر. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں بنانا چاہیے تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں بنانا چاہیے تھا. ذرا فواد چودھری صاحب کا وہ کلپ دکھا دیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی, بریک سے واپس آؤں گا تو اپنے پینل سے پوچھوں گا. اور بڑی دیر سے ایک کالر بھی میرے ساتھ ہولڈ پہ, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے چاکر خان صاحب. واپس آؤں گا تو آپ کی کال بھی لوں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا کلپ دکھا دیں جی فواد چودھری صاحب والا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ بات بڑی عجیب غلط بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ بڑے بھائی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ چھوٹا بھائی دیکھے گا. لیکن اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے بعد ہم ہاؤس نہیں چلنے دے رہے, یہ کمیٹیز نہیں بننے دے رہے, تو اس کی وجہ سے ان کو کہا ہے کہ آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بالکل انلیگل اور امورل قسم کی ڈیمانڈ ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی خیر واک آؤٹ ہوا, اس کے بعد بھی انہوں نے چلنے تو نہیں دیا. تو ذاتی تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب کو ہمت کرنی چاہیے اور بغیر اپوزیشن کے کمیٹیز آپ بنائیں. ہاؤس سے چلنا ہے, انہوں نے چلنے نہیں دینا. روز ایک نیا بہانہ لے کے آئیں گے. پہلے یہ بہانہ تھا جی الیکشن والا نہیں چلا, وہ بن گیا ہے, تو اب آگے جی پی اے سی نہیں چل رہی ہے, جی نیب میں ابھی مجھے تو لگ رہا ہے اسمبلی جو ہے یہ زیادہ جو ہے نیشنل اسمبلی سے زیادہ نیب کا بورڈ آف گورنرز لگ رہی ہے, کہ جہاں پہ روزانہ نیب کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کا ٹرسٹ نہیں رہے گا اس طرح سے اداروں کے اوپر. جس طریقے سے یہ اسمبلی چلائی جا رہی ہے اس سے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ اسمبلی کے اوپر ایروڈ ہو رہا ہے. پارلیمنٹ نہیں چل رہی اور قومی اسمبلی نہیں چل رہی. اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا, قانون سازی ہو نہیں رہی ہے. شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی بلیک میلرز ہیں, انہوں نے بلیک میل کیا ہے دوبارہ. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر میرے ساتھ موجود تھے, ابھی بھی ہیں جی چاکر خان صاحب میرے ساتھ. چاکر خان صاحب سے پہلے میں بات سن لوں جی, بڑی دیر سے ہولڈ کیا ہوا. چاکر صاحب معذرت خواہ کہ آپ کو بڑی دیر ہولڈ کرنا پڑا, بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ. بجلی کے حوالے سے دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے رانا صاحب کہ کوئی بھی چیز خرید لے تو جتنی زیادہ مقدار میں کوئی چیز خریدے گا تو اس کو کم ریٹ پہ ملے گا. یا ہمارے پاس عجیب, میرے نظر میں عجیب بات ہے کہ اگر آپ بجلی 300 یونٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ریٹ ملے گا, 300 سے بڑھ گئے اور ریٹ ملے گا, 1000 تک چلے گئے اور ریٹ ملے گا, 1500 تک یونٹ آپ نے یوز کیے اور ریٹ اس کا ہوگا. یعنی جیسے یونٹ بڑھتے جائیں گے اس کا ریٹ بھی بڑھتا جائے گا. یہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہونا تو یہ چاہیے رانا صاحب کہ جیسے یونٹس کوئی زیادہ یوز کرتا ہے تو اس کے ریٹ کم ہونے چاہیے. یہاں ہمارے پاس عجیب روایت ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے پی ٹی آئی والوں کو کہا تھا جی وہ آئے, لیکن وہ نہیں آئے. لیکن مصطفیٰ صاحب سے پوچھ لیتے, ایز رائٹ تھی صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ حکومت والوں کو آنا چاہیے تھا جی, پی ٹی آئی والوں کو آنا چاہیے تھا, لیکن وہ وعدہ کر کے میرے خیال سے جو حکومت کی طرف سے جو لاجک آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو 300 یونٹ سے نیچے والا ہے اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے, تو اس کے حصے کی جو بجلی کا جو بوجھ ہے وہ پھر آگے شفٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ریٹ کم ہے اور پھر باقی کنزیومرز جو ہیں وہ اس کے حصے کا بوجھ اٹھاتے ہیں. لیکن بات ان کی ٹھیک ہے, شاکر صاحب کی بات میں وزن ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا میں ذرا اس پہ آنا چاہوں گا جی اپنا شہزاد صاحب, کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنیں گے جناب شہباز صاحب کو بنا دیا گیا نا, ٹھیک ہے پارٹی آگے اور بھی کمیٹیز بن جائیں گی اور اس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو کیسز جو ہیں جو پچھلے دور کے ہیں یا شہباز شریف صاحب کے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ہیں وہ ایک سب کمیٹی کے حوالے کر دیے جائیں اور وہ اس کو ایڈریس کرتا رہے اور وہ ایک چیک بھی رکھے جناب چیئرمین پہ. ایک تو اس میں دو آراء ہے, ایک تو یہ ذرا اس پہ ایکسپلین کیجیے گا اس کو کہاں پہ
ہم رکھ سکتے ہیں؟ گورنمنٹ جو ہے بو ڈاؤن کر گئی ہے نمبر 1، یا واقعی وہ چاہتی ہے کہ جناب اسمبلی چلنا شروع ہو جائے، اپنی کارروائی کرنا شروع ہو جائے، یا جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ حکومت نے بو ڈاؤن کیا، حکومت نے کارروائی کی ہے، کارروائی ڈالی ہے، جسے ہماری عام زبان میں کہتے ہیں کارروائی ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، کارروائی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ اصول ہے کہ پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا ایک چھوٹا سا مختصر سا جائزہ حصہ لے لیتے ہیں کہ پچھلے جو دور تھا پی ایم ایل این کا، جس میں ساری کمیٹیاں موجود تھیں اور سارے کے سارے پی اے سی کے سارے لوازمات پورے ہو رہے تھے، اس میں اس اسمبلی نے کیا کمال کر دیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اسمبلی سے بہت زیادہ توقعات رکھنا بھی ایک خود فریبی ہے، بدقسمتی ہے ہماری، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ کو باہر صورت اپنا آپ دکھانا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، لیجسلیشن تب ہوگی جب یہ اسمبلی بیٹھے گی، اس پہ بحث کرے گی اور ووٹنگ کر کے لیجسلیشن کا کام کرے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس اپوزیشن کے پاس سوائے اس حکومت کو خفت دینے کے اور ندامت دینے کے اور تھا کیا ان کے پاس؟ انہوں نے اس کو رستے کو اختیار کیا، ان کو ایک ایسی حکومت ملی جو ناپختہ تھی، جو کہ انٹرائڈ تھی، اور اس کو انہوں نے مصیبت ڈال کے رکھی ہے اب تک، پچھلے ابھی جو 3-4 مہینے ہوئے ہیں۔ اور کس بنیادی وجہ پہ؟ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے اوپر انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو چنا، اور فواد چودھری بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ حل ہوا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ آئندہ ویسے بھی کام کوئی نہیں ہوگا، پچھلے 5 سال نہیں ہوا تو اب کیا ہونا ہے۔ لیکن میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو پی ایس سی کی چیئرمین شپ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، یہ باہر صورت دے دینی چاہیے تھی شہباز شریف کو پہلے دن ہی۔ دیکھیے، یہ شہباز شریف کا معاملہ ہے کہ وہ کس جیل میں جاتے ہیں یا وہ کس مقدمے میں جاتے ہیں، لیکن جب منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے اور آڈیٹر جنرل کے بھیجے ہوئے معاملات کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کا رول مختلف ہوگا، اور وہ اکیلے نہیں ہوں گے، وہ ساری کی ساری کمیٹی بیٹھ کے وہ کام کرے گی۔ لیکن انہوں نے ان کے جس طرح ان کی جو بیٹ تھی، اس بیٹ کو لیا، انہوں نے اس کو اس کے شکنجے میں جکڑے اور ان کا کھیل کھیلا، یہ پھنس گئے ان کے کھیل کے اندر، اور پھر ایک ایسی بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کر کے کہ ہم یہ یوں نہیں کریں گے اور ہم نہیں دیں گے، اور حالانکہ ہم جیسے لوگ، چند ایسے لوگ تھے جو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ بیوقوفی مت کرو، ان کو دے دو تاکہ کم از کم آپ کے اوپر سے بلیم کم ہو جائے۔ اس اسمبلی نے کام وہی کرنا ہے جو پچھلے 10 سال میں کیا ہے، جو کہ میرے نظر میں بہت کم ہے، سوائے شاید 18ویں ترمیم کے جو کہ 2008 سے 2013 کے اندر ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں خواہ میں وقت ضائع کیا اس کے اوپر۔ اچھا، ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی اسمبلیوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا، تو پہلے دن ہی شہباز شریف کو دے دینی چاہیے۔ کرنا چاہیے لیکن کیا کچھ نہیں، کبھی کیا کچھ نہیں، مطلب وہ تو ایک الگ چیز ہے، آپٹیمسٹک اپروچ تو وہ ہے کہ جناب ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ ڈو یو ایگری وتھ دس؟ in some ways yes and in some ways not. گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے unnecessarily ایک stubborn stance لیا اور پھر ultimately انہیں give in کرنا پڑا۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ پی ایس سی کی کمیٹی کی اپوزیشن کے پاس جانا، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایگری کیا تھا، لیکن اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ اب 1967 سے انڈیا کے اندر یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے، پھر اسی طرح برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر بھی یہ پریکٹس ہے، تو آل اوور دا ورلڈ اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی اے گڈ پریکٹس کہ جہاں پر گڈ پارلیمنٹری پریکٹس کہ جہاں پر اپوزیشن کے پاس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ ہونی چاہیے، یہ اسی اسپرٹ میں کیا گیا تھا۔ اب اگر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سیلف اگر آپ پروگرس دیکھ لیں تو میں تھوڑا سا ایئر مارشل صاحب سے اختلاف کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ریکوری آپ ایک پلڑے میں رکھیے اور دوسرے میں آپ رکھیے نیب کی ریکوری۔ اچھا، اور آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو ریکوری ہے وہ اس نے نیب کی ریکوری کو اس سے کئی گنا زیادہ ریکور کیا، ہنڈریڈز اینڈ بلینز آف روپیز۔ آڈٹ پیراز میں آبجیکشنز، غلطیاں پکڑ کر، کرپشن پکڑ کر بہت زیادہ ریکوریز ہوئی ہیں۔ تو یہ اس کمیٹی نے کام بھی کیا، اور اس کمیٹی کے اندر پھر یہ بات بھی ایئر مارشل صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ چیئرمین کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، میجورٹی وہاں پہ چیئرمین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن ہی دے دینی چاہیے تھی، پہلے دن ہی دے دینی چاہیے تھی تاکہ یہ مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا۔ میں ان کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کم ہوئی ہے،
بنیادی طور پہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ اپنے حلقے کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈز لینا, اسلحے کے لائسنس لینا, نوکریاں ویسے لینا, پھر کھل گئے جی ہاں, تو اس کے علاوہ قانون سازی جو ان کا اصل مقصد قانون ہے سازی میں بھی اس ویسے جو دیا جاتا ہے مصطفیٰ صاحب, جو چیزیں انہیں دی جاتی ہیں, جو مٹیریل, جو کنٹینٹ دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے, میرے خیال میں 90% تو پارلیمنٹیرین پڑھتے بھی نہیں اس کو. جو میجورٹی لیڈرشپ نے کہہ دیا اس نے نہیں, ہاتھ کھڑا اس کر کے اندر دیکھیے کام کچھ ہوا ہے, لیکن وہ بات یہ ٹھیک ہے کہ کام کم ہوا ہے, زیادہ ہونا چاہیے. اب ادر دین 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ان اٹ سیلف بہت بڑا ٹاسک تھا ڈیولوشن کا, جس کے ذریعے ڈیولوشن کی گئی, صوبوں کو مزید اختیارات ملے. کانسیپٹ یہ تھا کہ صوبے مزید آگے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس میں لے کے جائیں گے, ابھی تک نہیں گیا, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی لیجسلیشن, اینٹی ویمن پریکٹسز بل یہاں سے پاس ہوئے ہیں. امپلیمنٹ کتنی ہوئی؟ امپلیمنٹیشن تو اس کی ایک الگ کوشچن ہے نا, ویسے لیکن میں آپ کو صرف قوانین بتا رہا ہوں کہ جو قوانین جو عوام کی فلاح سے تعلق رکھتے تھے جو پاس ہوئے, اور ابھی بھی جو حکومت, جو فروغ نسیم صاحب جو ان کے وزیر قانون ہیں, انہوں نے 4-5 بہت اچھے قوانین پروپوز کیے ہیں, 8, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ معاملہ کیونکہ ریزالو ہو گیا تو ہم بہت جلدی ہاؤس کے اندر لے کے آئیں گے, اور امپورٹنٹ لیجسلیشنز ہے کہ جن سے عوام کو فائدہ ہوگا. جس طرح ہمارے Are you for those اگر recommendations? ابھی دیکھتے ہیں وہ بل سامنے لے کر آئے نہیں ہیں, Very nice bills, ویسے I've gone through that. لیکن اگر وہ لے کر آئیں گے اور عوام کی فلاح میں ہوں گے تو ہم کیوں اپوز کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. سو ان ادر ورڈز پیپلز پارٹی جو ہے اس کی طرف سے نوڈ ہے کہ جناب جو فروغ نسیم صاحب نے جو ڈرافٹس بنائے ہیں, ڈیفینیٹلی اس سے کسی ایک بندے کا تو فائدہ نہیں, عوام کا ہی فائدہ ہے, اس میں پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی, آپ لوگ سپورٹ کریں گے. بالکل, ابھی قوانین آ جائیں, ان کا اسپرٹ اچھا لگ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آج بھی قومی اسمبلی میں ڈیٹیلز پیش ہوئی سینٹ میں, کہ جس میں پورے ملک کے اندر جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کی فگرز دی گئی, لاکھوں مقدمات عدالتوں میں پڑے ہوئے. اچھا, اب میجورٹی ان مقدمات کی سول سوٹس ہیں جو 25-30 سال میں جن کا جا کے فیصلہ ہوتا ہے. دادے نے کتنے ہونے ایگزیکٹلی, تو اس کے لیے وہ ایک قانون لانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہ قانون لائیں گے کہ جس سے یہ لٹیگیشن جو ہے یہ دورانیہ کم ہو کر 1.5 سے 2 سال پہ آ جائے گا. اگر وہ پریکٹیکل ہوا ضرور اس کو ہم سپورٹ کریں گے. سکسیشن سرٹیفکیٹ وہ ایک نادرہ دے گا, اب وہ نادرہ دے گا. اب اس کے لیے آپ کو سول سوٹ کرنا پڑتا ہے, وہ ایک اننیسیسری پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے لمبی کہانی پتہ چلے 1.5 سال جو اس طرح کی عوام کے مفاد کی ہوں گی تو وہ بالکل ان کو سپورٹ کیا جائے گا. چلے, بڑی اچھی جی پازیٹیو اپروچ ہے آپ لوگوں کی. ایک کالر ہے میرے ساتھ جی, عدنان صاحب بھاولپور سے. جی عدنان صاحب. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر شہزاد چودھری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی جی کریں جی. ہاں جی, وہ ابھی عمران خان صاحب کا بیان ہے قبل الیکشن کے حوالے سے, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا محرکات اور کیا حالات ہیں, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا, آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کلچر نہیں ہے, میں کہتا ہوں بچہ بھی جو دنیا میں آتا ہے وہ ٹیکس دے کے آتا ہے, آپ کہتے ہیں ٹیکس کلچر ہی نہیں ہے. ٹیکس کلچر کا تو میں بتا دیتا ہوں, وہ اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جیسے آپ باہر کے ممالک میں دیکھ لیں, ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو پیسہ دیا ہے وہ کہاں پر لگ رہا ہے. سو وہ اس کو ساری چیزیں پتہ ہے. جیسے شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ سڑک بنے گی, یہ فٹ پاتھ بنے گا, یہ پیسہ میں دوں گا, یہ ٹیکس کی صورت میں, یہ مد میں, تو یہ جناب کہیں مس یوز نہیں ہوگا. وہ ہے. باقی رہ گیا مسئلہ جی وہ دوسرے سوال کا جواب آپ دے دیں گے. شہزاد صاحب آپ اس کا جواب مختصر سا دے دیجئے, میں بریک پہ جاؤں پھر اس کے بعد. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ویسے ہی بات کر دی تھی, ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ, میرے خیال میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر یہ حکومت آپ سے نہ چلی یا نہ چلے تو کیا ہوگا, اس نے کہا میں الیکشن پہ چلا جاؤں گا. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی گہرائی نہیں تھی, وہ ایک کیجول گفتگو کے اندر انہوں نے بات کی, اور میرے خیال میں اس قسم کی گفتگو کو اس طریقے سے ٹیلی کاسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. جو بھی وزیر اعظم بات کریں بہت نپی تلی ہونی چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے اور مکمل فہم کے ساتھ کی جانی چاہیے. ان کے اس طرح کی لوز گفتگو سے مارکیٹس بھی افیکٹ ہوتی ہیں, لوگوں کی سوچ بھی افیکٹ ہوتی ہے, اور سیاست بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کوئی بہت اچھا نہیں آیا اس بات کا. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. ایک مسکرا رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس بات پہ آپ کی, لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک پہ جاؤں گا جی, واپس آؤں گا تو ایک نیا سوال آگے رکھوں گا میں آپ لوگوں کے, اور وہ سوال یہ ہے جناب جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, کیونکہ ایک وکیل صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, اکاؤنٹیبلٹی جو چل رہی ہے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلتا. لوگ کہتے ہیں جی سانو تو نیٹ رزلٹ چاہیے, اینڈ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں کہ جیسے زرداری صاحب 10-11 سال اندر رہ کے آگے بعد میں نکلا کچھ نہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں
میں ایک زرداری صاحب پولیٹیشین ہے اس لیے کہہ رہا ہوں میں, خیر ابھی بھی ان کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے, لیکن وہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. نیٹ ریزلٹ لوگوں کو چاہیے, نیٹ ریزلٹ نکلے گا نہیں نکلے گا, انہی رولز اینڈ ریگولیشنز, انہی لا جو ہے ابھی جو چل رہا ہے اسی کے تحت, وہ ایک کوشچن مارک ہے. ایک بریک کے بعد ذرا احتساب پہ آ جائیں جی, کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال رکھا تھا اپنے پینل کے سامنے کہ احتساب جو پریزنٹ جو ایگزسٹنگ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے تحت اگر ہو رہا ہے تو نیٹ ریزلٹ بھی اس کا کچھ نکلے گا یا نہیں؟ کیوں مصطفیٰ کھوکھر صاحب اس کا نیٹ ریزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ نیٹ ریزلٹ لوگوں کو چاہیے نیٹ ریزلٹ, لوگ مانگتے ہیں. لوگ تو بہت جب سے پچھلے 50-60 سال سے لوگ احتساب مانگ رہے ہیں, اور لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ ان کی روزمرہ زندگی میں ان کا جب بھی کسی ریاست کے اہلکار سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کی جیبوں میں چلا جاتا ہے, چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ عدلیہ کا. آسانی نال جیب کس طرح چلا جاتا ہے؟ کرمنل ہمارا تو ایکسپلائٹیٹو نظام ہے نا جی, کرمنل لیگل سسٹم آپ دیکھ لیں. آپ پٹواری کا جس چیز سے عوام کا تعلق پڑتا ہے, تو ہسپتالوں میں اگر آپ نے بستر لینا ہو اپنے مریض کے لیے تو اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, بچہ اسکول میں داخل کرانا ہو اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک بڑی ایک جینوئن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمیشہ نظر ہو جاتی ہے سیلف اور انٹرسٹس کے. اب اس وقت بھی ہم جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو دیکھ رہے ہیں جو شروع کی ہے جو نیب نے ایک دم سے, اس میں سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کا اپوزیشن, لیکن اپوزیشن کا ایک سٹینس ہے نا کہ ہم نے تو ابھی حکومت کی نہیں ہے, حکومت میں آئے ہیں, کریں گے, کیسز بن جائیں گے ہمارے پہ, اگر ہم 2 نمبری کریں گے تو ہمارے پہ ضرور اکاؤنٹیبلٹی ان کے کتنے لوگوں کے اوپر ہیں جی جو آلریڈی جن کے اوپر ہیں, تو پھر اگر اپوزیشن کو گرفتار کیا جائے صرف انکوائری کی بنیاد پر, اور حکومت کے وہ لوگ جن کے اوپر ریفرنسز بھی چل رہے ہوں ان کو گرفتار نہ کیا جائے, تو ایک سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال تو پیدا ہوتا ہے. 5 سال حکومت میں رہے, نون لیگ بھی رہی 5 سال حکومت میں, تو اگر آپ لوگوں کو ان چیزوں پہ اعتراض تھا تو آپ لوگ اس کو امینڈ کر دیتے. یہ بالکل ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے جی, اور اس میں کمزوری اور کوتاہی رہی, لیکن اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو ضرور آفر کیا. نون نے سمجھا ساڑھی باری نہیں آئی. 62-63 ہم نے انہیں آفر کیا کہ جی اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے, وہ اس چیز کے اوپر بھی نہیں مانے, انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن پھر خود ہی اس کا شکار بھی ہوئے. اسی طرح ہم نے نیب کے قانون کا بھی کہا کہ اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے, اس کے اندر سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز موجود ہیں کہ اس قانون کے اندر بہت سی خامیاں ہیں, ان کو ٹھیک کریں. وہ ٹھیک کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے شاید ان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. لیکن نیٹ ریزلٹ نکلے گا کہ نہیں جی؟ مجھے نہیں نکلتا نظر آ رہا. نہیں نظر آتا. شہزاد چودھری صاحب, واٹ از یور ٹیک آن دس ون؟ نیٹ ریزلٹ نکلے گا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ سانو نتیجہ چاہیے. دیکھیے اگین نتیجہ کیا مانگتے ہیں, وہ نتیجہ یہ مانگتے ہیں کہ پیسہ واپس آئے. جس قسم کا آج کا آپ کا دنیا کا فائنینشیل سسٹم ہے, گلوبل فائنینشیل سسٹم ہے, اس میں سے پیسہ واپس نہیں آ سکتا. ہوئی ہیں مثالیں کچھ 1 یا 2, لیکن زیادہ جو پیسہ ہے جو کہ سیف ہیونز ہے, مثال کے طور پہ برٹش ورجن آئلینڈ کیوں آسانی کے ساتھ پیسہ, کیوں پیناما کے اندر پیسہ جا کے پھنس جاتا ہے, کیوں یو ایس ورجن آئلینڈ جو ہے وہاں سیف ہیونز بنے ہوئے ہیں. یہ اس دنیا نے, اس نظام نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ کہ لوگ اپنا جا کے پیسہ جمع کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, اور یہ ان کے قریب ہیں جہاں پر کہ اگر پیسے پہ ان کا زور پڑے تو وہ اس میں سے لے بھی سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ایک دم سے پیسے واپس آنے والی نہیں ہیں. What about these MLAs جو سائن کر رہے ہیں ابھی لوگ, یہ گورنمنٹ جو MLA سائن کر رہی ہے, سنیے نا, نہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک لیگل پروسیس شروع ہو جائے گا نا. آپ کو سب سے پہلے ابھی آپ کے ملک میں دیکھیے, آپ کو پتا ہے کہ فلیٹس جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے ہیں, آپ ثابت ہی نہیں کر پا رہے کہ ان کے پاس یہ اصل میں نواز شریف صاحب کے ہیں یا ان کے بچوں کے ہیں. یعنی آپ کے یہ جو اس قسم کا جو کرمنل سسٹم ہے, اس کے اندر جو ایویڈنس کو لے کے آنا اور یہ ثابت کرنا کہ واقعی میں آپ کے پاس یہ فیک اکاؤنٹس کا سسٹم ہے. آپ مجھے بتائیے, زرداری صاحب سب کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بتائے کہ ہاں میں نے پیسہ جمع کرایا تھا. اچھا, تو اس لیے یہ اتنی آبویس چیزیں ہیں, تو آپ کو کیا, لوگوں کی کیا توقعات ہونی چاہیے؟ لوگوں کی توقعات یہ ہونی چاہیے کہ خدا را جو ہم آئندہ آپ ہم سے پیسے قیمتوں کی شکل میں لیتے ہیں, یا وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں, اس کو چوری نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسے قانون بنائیں کہ یہ چوری نہ ہو. اب پچھلوں کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی, اس سے ہمارا یا عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر کوئی پیسہ واپس کبھی آ گیا تو تھوڑا بہت شاید آئے گا, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں آٹے میں زیرے کے برابر ہوگا, اس سے زیادہ اس کی مقدار نہیں ہے. نمبر 2, اچھا, یہ جو پیسہ ہوگا
جو اس کا جو باہر جانے کے طریقے ہیں، چاہے وہ بینکنگ لاز کے اندر ہیں، چاہے وہ ہمارے ہنڈی کا سسٹم ہے، جو بھی سسٹمز ہیں جس کے ساتھ پیسہ جاتا ہے، ان کو بالکل لوپ ہول تب کے سب بند ہو جانے چاہیے. یاد رکھیں فیٹف نے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے اگلے سال ستمبر میں ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دے. اس کی بنیاد بھی یہی ہے، اتنی آسانی سے آپ کے ہاں سے پیسہ آگے پیچھے جاتا ہے کہ اس سے جو یہ دہشت گرد گروپ ہیں یہ بھی فائدے لے رہے ہیں اپنے پیسہ موو کر کے، ان کو باہر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، یہاں سے کسی اور کے پاس بھی جا رہا ہے، اور یہ سارا ایک تماشا بنا ہوا ہے. تو پاکستان کی ریاست کو ان کو بند کرنا ہے، اور یہ قوانین میرے دوست مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بنانے ہیں، تاکہ یہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک پیسہ نہ باہر جائے اور ہم فیٹف کی لسٹ سے باہر نکلیں، اور ہمارے ہم دہشت گردی کے گروپوں کو جس قسم سے ہم وہ کر پائے ہیں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگنا چاہیے، ہماری معیشت بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور ہمارا امیج بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. وہ بڑی ریئلسٹک اپروچ ہے. ہاں بالکل انہوں نے ٹھیک گفتگو کی. آئندہ نہ ہونے کے لیے پھر ایک اور چیز بھی ضروری ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور وہ ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی، کہ اس میں پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ادارہ یا کوئی انسٹیٹیوشن یہ کہے کہ جی کہ ہم مقدس گائے ہیں، ہمارا اپنا نظام موجود ہے، ہمیں ہاتھ نہ لگائیے، ہم خود دیکھتے رہیں گے، لیکن آپ اپنا احتساب کرتے جائیے. تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر پھر عوام کا اعتماد وہ بھی بڑھے، اور ایک ایسا نظام ہو کہ جس کے اوپر پھر کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ کر، سیاستدان نہ کہہ سکیں، ججز نہ کہہ سکیں، جنرلز نہ کہہ سکیں کہ جی کہ یہ نظام صرف ہمیں وکٹمائز کرنے کے لیے بنایا ہے. سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. 10,000 روپیہ بھی اگر گڑبڑ ہو جائے نا فوج کے اندر تو اس کو نہیں چھوڑا جاتا. میں آپ کو ویسے ایگزامپلز دے سکتا ہوں. ابھی جو ریسنٹلی جو 2 سابقہ IGFCs تھے، ان سے جتنی ریکوریز ہوئیں اور ان ریکوریز کے نتیجے میں صرف وہ ڈیموٹ کیے گئے. اس کے آگے بھی بڑا کچھ ہوا ہے، وہ میں اس کی ڈیٹیل میں کسی کون سی جیل میں ہے وہ جیل کا تو میں نہیں پتا، لیکن اس کے علاوہ جو ان کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کے ان کے ساتھ میں بتاتا ہوں. جی آپ بتائیں. جی شہزاد صاحب. دیکھیے میں ران صاحب، دیکھیے میں مصطفیٰ صاحب کے تھرو اور اس سوال کے توسط کے تھرو پچھلے کم از کم کوئی 3 یا 4 سالوں میں میرے خیال میں 50 سے 60 ایئر فورس کے اندر، آپ ایئر فورس چھوٹی سروس ہے، آرمی جتنی بڑی نہیں ہے، 50 سے 60 لوگوں کو بدعنوانی کے تحت ان کے پورے رینکس ہٹا لیے گئے، ان کے اوپر سے ان کو ریکوریاں کی گئیں، لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں، لوگوں کی مطلب کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس جی آئی نو، اس کی پوری لسٹ ہے. جی میں اسی لیے کہتا ہوں وہ کسی پھر کسی فوج کے اندر اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تشہیر ہم نہیں کرتے، ہم تشہیر نہیں کرتے کیونکہ یہ ڈسپلن کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہم فوج کے اندر کسی ال ڈسپلن کی اپنے دشمن کو خبر نہیں ہونے دینا چاہتے. بالکل صحیح بات ہے جی. یہ ایک طریقہ کار ہے، اس کی تشہیر نہیں ہوتی، خبریں نہیں آتی اس کی، اور اس کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے. وہ ایک ریزن تو نہیں، خیر ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں اس کے. میں اس کو بعد میں کسی میں ایک کالر ہے میرے پر نذیر صاحب بڑی دیر سے، میں جلدی سے آپ ایک سوال کر لیں، میرے پاس وقت بہت مختصر رہ گیا. جی نذیر صاحب. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رانا صاحب کیا حال ہے، خیریت سے سر؟ جی اللہ کا شکر. جی سوال جلدی سے کر لیجئے گا، وقت بہت کم ہے. جی رانا صاحب بڑی اچھی موقع ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے اچھے شہسوار بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کوکر صاحب ہے، اور دوسرا ہے ہمارے بڑی بھائی ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں یہاں ہمارے لیے. اچھا شاہ سوار کا تو پتہ چل گیا کھوکر صاحب ان کو، کیونکہ مجھے پتا آپ کو گھوڑوں کا بہت شوق ہے، لیکن پورا سوال نہیں کر سکے، ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. لیکن میں اجازت چاہوں گا جی آپ دونوں سے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ لوگ تشریف لائے. ایک چیز بالکل کلیئر ہے جو شہزاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ